العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات نے جو زحمت فرمائی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو جس مقصد کے لیے آپ کو مختلف لوگوں نے دعوت دی ہے، یعنی نماز کے مسائل کے سلسلے میں، وہ عرض کرنا ہے، اور دوسری بات وہ پرانی ہے اور وہ اپنی نااہلی کا رونا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے حقیقت میں شرمندگی ہے۔ کاش کہ میں کچھ پڑھا لکھا ہوتا اور میں کوئی اچھا بندہ ہوتا تو آپ کے سامنے کوئی اچھی بات کرتا۔ آدمی جب خود اپنی نظر میں گر جائے یہ بڑی بری بات ہوتی ہے۔ دوسروں کا تو کچھ پتہ نہیں مگر اپنا تجربہ یہی ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور کسی نے کیا کہا ہوگا آپ سے، مگر کیا بیان کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کو کہیں تعلق ہو جاتا ہے تو یہ ایک انسانی نفسیات کی بات ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہاں اچھی طرح آداب کا خیال رکھ کے جائے۔ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں کس زبان میں گفتگو ہوگی، وہاں کا لباس کیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض جگہ آپ دیکھیں تو تقریبات میں انویٹیشن کارڈ پہ وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یہاں یہ لباس ہوگا، ایسے ایسے آنا ہے۔ بس اسی طرح اگر یہ احساس ہو کہ نماز کیا چیز ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا کتنا گہرا ربط اور تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ ان تمام آداب کی، ان چیزوں کی رعایت کرے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سکھایا ہے، اور ان چیزوں کو پوری طرح عمل میں لائے جو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے شایان شان ہیں۔ اور یہ چیز اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہونے لگے، اور جتنا جتنا خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے انسان اتنی ہی احتیاط برتنے لگتا ہے۔ بچے کو آپ دیکھیے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ باپ ہے کون ہے، تو وہ باپ کے منہ پہ بھی تھپڑ مار لیتا ہے اور باپ کے اوپر پیشاب بھی کر دیتا ہے، ماں پہ بھی، اسے پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اور جتنا جتنا یہ احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے، ماں ہے، استاد ہے، کون ہے، تو پھر اتنا اتنا ایک ادب اور رعایت کا پہلو بھی غالب آتا چلا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی اللہ تعالی کی معرفت جب حاصل ہونا شروع ہو جائے اور کسی انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق کی دولت نصیب ہونے لگے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ ان کے ہاں پیشی ہے، جو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اقبال نے کہا ہے نا۔ تو دونوں جہان سے واقعی حقیقتاً انسان بے نیاز ہو جاتا ہے جب اس کی نظر اس چیز پر پڑ جائے کہ اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نواب صاحب آنا چاہتے ہیں خانقاہ میں، اور ان کا ارادہ ہے 10,000 روپے یہاں پیش کرنے کا، اور وہ کون سا زمانہ تھا، 18ویں صدی کا زمانہ، 10,000 میں تو پورا گاؤں لوگ خرید لیتے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے بڑے اہتمام سے یہ بات بیان کی
تو انہوں نے کہا چھوڑو میاں 10,000 کو اور نواب صاحب کو، ہماری بات سنو، جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں۔ جمشید کا جو پیالہ تھا بادشاہی ایران کا، مشہور ہے کہ اس میں دنیا اسے نظر آیا کرتی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اس جمشید کے پیالے سے اچھا اپنا دل لگتا ہے کیونکہ ان کی نظر کرم رہتی ہے۔ اور اسی طرح نماز جس چیز کا نام ہے اس کے فضائل بتلانا مقصود نہیں ہے، بس یہ آخری بات اس سلسلے میں کہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یناجی ربہ، کوئی آدمی اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گویا بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرتا ہے، چپکے چپکے اس کے کان میں باتیں کہتا ہے۔ تو نماز در حقیقت یہی ہے، اس قرب کا مقام ہے کہ اس سے بڑا قرب کا مقام اور ہے نہیں۔ اور معراج جو کہا گیا مومنوں کی تو وہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی قرب نصیب ہوا، مومن کو نماز میں ایسا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی مقام ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز ہی میں کہی جا سکتی ہیں، اللہ سے وہیں عرض کیا جا سکتا ہے۔ ہر کسی سے کون اپنا حال دل کہتا ہے، ہر کسی کے سامنے کہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ باتیں ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس سے سب کچھ عرض کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے جنہیں خدا نے اپنی معرفت کا حصہ دیا تھا ان کے لیے نماز بہت ہی اہم چیز تھی۔ اس پہ کئی مرتبہ بات شاید ہو چکی، اور جہاں تک اسے پورے آداب اور سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلاً نماز کے لیے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ کسی انسان کے کپڑے پاک ہوں۔ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ فرض کیجیے یہ قالین ہے اور یہ قالین اگر پاک نہیں ہے تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں اور آسان کر کے آپ سے عرض کریں تو دونوں پاؤں جہاں پہ انسان کے ٹکتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ سجدے میں جو رکھتا ہے وہ دونوں گھٹنے، یہ 6 اور پیشانی اور ناک، یہ 8 جگہیں ہیں جو پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب وہ بیٹھے گا تو بھی کچھ جگہ گھیر لے گا، یہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر اتنی جگہ پاک اس کو مل جائے گی تو نماز ہو جائے گی، چاہے اس کے گرد و پیش میں گندگی ہو، ناپاکی ہو، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ قالین کبھی ناپاک ہو جاتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو پاک کرنے کا شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے، آپ کے یہاں تو بہت آسان ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے، اتنا پانی ڈال دیا جائے اتنا کہ وہ تر ہو جائے، اور پھر اسے مشین کے ذریعے آپ سک کر لیں، بس 3 مرتبہ اگر کہ عمل کر لیا جائے وہ قالین پاک ہو جائے گا۔ اس سارے قالین کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو جگہ کی پاکیزگی یہ شریعت نے ضروری قرار دی ہے، نماز کی شرائط میں سے رکھا ہے۔ اسی طرح ٹرین میں کہیں اور سفر ہو رہا ہے اور جگہ بظاہر پاک ہے تو بس وہاں پر نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں وسوسہ کرنا اور یہ خیال کرنا کہ لوگ یہاں جوتوں سے چلتے پھرتے ہیں، کہیں ناپاک ہوگا، کچھ ہوگا، اگر ظاہر میں وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تو اس شک کو شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ طہارت کے اور پاکیزگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں ایک اصول یاد رکھیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ یقین جس چیز کا ہے وہ اصل ہے، اور شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ شک یقین کو زائل نہیں کرتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شک جس چیز کا نام ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرے گا۔ طہارت کے مسائل میں، اور مسائل کو چھوڑ دیجئے، مثلاً کسی انسان کو یہ شک ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے ناپاک، تو یہ شک اس کے یقین کو زائل نہیں کر سکتا، وہ کپڑا پاک ہی ہے۔ ایک آدمی نے کوئی چادر لپیٹی تھی، چادر میں سوتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ چادر پاک ہے یا ناپاک، اور بظاہر اس پر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، تو اس شک کا اعتبار نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ فقہا نے لکھا ہے، یہ طریقہ صرف نفسیاتی طور پر ایک چیز ہے
یہ شرعی چیز نہیں ہے، صرف نفسیات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں اس چادر کا کوئی سا بھی کونا پکڑ کے دھو لے پاک ہو جائے گی. یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی بات ہے، وگرنہ در حقیقت شک جو ہے وہ یقین کو ظاہر نہیں کرتا، وہ چادر پاک. کسی انسان کو یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس شک کا، اس کا وضو ہے، اس انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے. شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا طہارت کے مسائل میں. تو اس لیے جگہ کے متعلق کبھی شک ہو جائے کہ یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ جگہ پاک ہی ہے جب تک کہ یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس جگہ پہ کوئی ناپاکی ہے. کپڑے ہیں، دھوبی کے ہاں جاتے ہیں تو جیسے دھوبی کے ہاں جائیں گے ویسے ہی آئیں گے، سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں دھوبی سے کہ شرط کر لینا. شرط کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں پاک کر دینا، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط کا خیال رکھنا جو پاکیز کی ہے. یہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے، تو پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں. تو وہ پھر دھوبی کیا کرتا تھا، دھوبی بہت پانی میں بڑے ہوز میں ٹب میں دھو لیتا تھا یا اسے خاص اہتمام سے الگ کر کے دھوتا تھا. وگرنہ کپڑوں کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ جائیں گے ویسے وہ واپس آئیں گے. آپ نے یقینی طور پر پاک کپڑے بھیجے تھے نا، یقینی طور پر پاک واپس آ جائیں گے، اور یقیناً ناپاک بھیجے تھے یقیناً ناپاک واپس آ جائیں گے. اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ دھوبی یہ کہہ دے، ڈرائی کلینر یہ کہہ دے کہ میں نے انہیں پاک کر دیا تھا. تو اس لیے زیادہ اطمینان کی صورت یہی ہے کہ کپڑے جو بھیجے جائیں تو وہ پاک کپڑے بھیجے جائیں. اب دھوبی نے جن کپڑوں کے ساتھ بھی اسے دھویا اس سے پرواہ نہیں ہے. آپ نے جو چیز یقینی طور پر بھیجی ہے وہ یقینی طور پر واپس آئی ہے. شک اس میں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شک اتنی بری چیز ہے کہ لوگ اس میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر خاص طور پہ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل میں مشکل پڑ جاتی ہے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں مصر گیا اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا تہجد کے وقت قاہرہ میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک آدمی تہجد میں وضو کر رہا ہے. میں نے وضو کیا، تہجد پڑھ لی، پھر اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے فجر پڑھ لی، پھر اشراق پڑھ لی. تو کہتے ہیں میں اس کے بعد جب باہر آیا تو وہ ابھی تک وضو کر رہا تھا. تو میں دیکھنے لگا کہ کرتا کیا ہے. وضو کر کے اٹھتا تھا، تھوڑا سا دور آ کے پھر چلا جاتا تھا، پھر وضو کرنے بیٹھ جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وضو کرتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ شاید ہاتھ نہیں دھوئے تو پھر دھونے واپس ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے شاید چہرے میں کوئی جگہ گیلی نہ ہوئی ہو، پھر واپس آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا نماز کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کل رات سے یہی کر رہا ہوں، وضو ہی نہیں ہو رہا تو نماز تو دور کی بات. تو اس لیے اس شک میں پڑنا یہ قطعاً نہیں چاہیے. شیطان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. ہمیشہ اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ جس چیز کا نام شک ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا. طہارت کے مسائل میں بس وہی چیز پکی ہے جو چیز آپ نے کی. شریعت نے اس میں یہ آسانی رکھی ہے. طہارت اور پاکیزگی کے بہت سے مسائل ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں. ایک تو پتھر استعمال کیے جاتے تھے ڈھیلے، اور ایک چیز استعمال کی جاتی تھی پانی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مدینہ منورہ کے اہل قباء کے جو لوگ ہیں فیہ رجال، اس میں ایسے اس مسجد میں لوگ ہیں کہ یہ خوب پاک رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکیزگی میں، کیا چیز ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہلے ڈھیلا یا کوئی پتھر استعمال کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، دوہرا کام کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے غالباً تعریف فرمائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات ہے، یعنی تم لوگ صحیح سمجھے. یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی. اور اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طہارت میں ایک چیز پر اکتفا کیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گی. مثلاً کوئی آدمی اس زمانے میں سب لوگ پانی نہیں استعمال کرتے تھے، پانی اتنا کہاں ہوتا تھا، لوگ ڈھیلا یا پتھر استعمال کر لیتے تھے اپنی پاکیزگی کے لیے، اور پانی اضافی چیز ہو جاتی تھی اگر مل جائے. اور بالکل ٹھیک اب بھی یہی مسئلہ ہے. یہ ٹوائلٹ پیپرز جو ہوتے ہیں یہ پیپرز اس کے قائم مقام ہیں. اگر کسی انسان نے پیشاب کو خشک کر لیا اس پیپر کے ذریعے اور پانی استعمال نہیں کیا تو یہ بات ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک.
یہ اس کا قائم مقام ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ چیز تھی، اب نہیں ہے، اب یہ طریقہ آ گیا ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی آدمی پتھر استعمال کرے، ڈھیلے استعمال کرے اور اس فلیش سسٹم میں یہ حرام ہے. اب یہ یاد رکھو، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وہ کرے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لائن ساری خراب ہو جائے گی اور لوگ تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے. تکلیف ہوگی نا لوگوں کو، فلیش سسٹم سارا خراب ہو جائے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے لیاذ باللہ سنت پر عمل کیا، سنت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر دی. تو لوگوں کو تنگی میں ڈالنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اصل حقیقت وہی ہے کہ اس کی بجائے ٹوائلٹ پیپر، ٹیشو پیپر وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر پانی نہیں ملا. اس شبے میں پڑنا نہیں چاہیے. میں اس چیز سے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس شبے میں رہتے ہیں، خاص طور پہ اس معاشرے میں، کہ پانی نہیں مل رہا تو اب کیا کریں. ارے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دونوں طریقے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے استنجا کے لیے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو میں نے کچھ پتھر دے دیے دو. تو آپ نے فرمایا درست ہے. اور پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی اسی روایت میں آتا ہے پانی نہیں تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پانی میں کھجوریں میں نے بھگو دی تھی، وہ پانی ہے، کھجوروں کا اثر اس میں آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا میں اسی سے وضو کر لوں گا، کھجوریں بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. اس روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے پانی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت رکھی ہے امت کے لیے. خام خواہ ان مسائل میں اپنے آپ کو الجھانے سے بندہ خوب الجھ جاتا ہے. اس لیے یہ اطمینان رکھیے کہ دونوں چیزیں میسر ہیں، پانی بھی اور ٹوائلٹ پیپر بھی. بہت اچھی بات ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے پاک رہنا. مگر ایک چیز میسر ہے، کوئی حرج نہیں، ایک چیز سے بھی کام چل سکتا ہے. ہاں اس کی تفصیل مسائل کی اگر پوچھنی ہو تو بات کی بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر عام طور پہ یہ مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے. اسی طرح وضو میں جو لوگ وضو کرتے ہیں، اس کا بھی سنت کے مطابق جو طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے. اور سنت کے مطابق طریقے میں عام طور پہ لوگ جو وضو میں غلطی کرتے ہیں وہ مسح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں غلطی کرتے ہیں. مسح سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اس وضو کا بلکہ طریقہ اگر آپ سنت کے مطابق دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ایک انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور ہاتھوں میں جو گٹا ہے، یہ جو ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تک پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. 3 مرتبہ دایاں اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ. اور اس کا خلال بھی کرنا چاہیے. خلال کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے جو درمیان کے حصے ہیں ان میں بھی پانی کو پہنچانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ کلی کرتا ہے. اور کلی کے ساتھ ساتھ مسواک کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقوں پر حدیث میں آیا ہے. یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ کلی کر کے ایک مرتبہ مسواک کر لے، 2 مرتبہ کلی کر کے دوسری مرتبہ کر لے، پھر تیسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ مسواک کر لے، یا ایک مرتبہ مسواک کر لے اور پھر کلی کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی پھیر لے دانتوں پہ، یہ بھی اس کا قائم مقام ہے. کچھ برش ہے، اس کا پھیرنا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اسے اس زمانے میں برش کو اس مسواک کا قائم مقام قرار دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ سنت پوری ہو جائے گی. اگر کوئی انسان برش کا استعمال کرنے کا تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. اسی طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. اگر کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، پانی تھوڑا ہے، کوئی بھی مجبوری پیش آ سکتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کی بجائے اگر ایک مرتبہ یہ سارے اعمال کرے تو بھی وضو ہو جائے گا. اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنے کی بجائے 1 مرتبہ ڈالے گا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے. یہ تینوں طریقے آئے. اس کے بعد ہے چہرے کا دھونا. اور چہرہ شروع ہوتا ہے پیشانی کے ان بالوں سے لے کر تھوڑی کی اس ہڈی کے نیچے تک. یہ ہے چہرہ طول میں، اور عرض میں کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک یہ پورا چہرہ ہے. تو اس سارے چہرے کو دھونا چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ، کانوں کی جو پٹی ہے جہاں یہ بال ہیں کانوں کے ساتھ، یہ جگہ رہ جاتی ہے. یہ جو جگہ ہے کان کی اس لو کے بعد اور جہاں بال ہیں اس کے درمیان داڑھی یا کلمے ہوں تو یہ جگہ رہ جاتی ہے. اس کا دھونا بھی فرض ہے وضو میں. اگر یہ نہیں دھلے گی تو چہرہ پورا نہیں ہوگا. جب پورا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوگی.
یہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک یہ سب چہرہ ہے نا، تو اس لیے یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا الا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، اور یاد رکھو ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے اگر غسل واجب ہو جائے، اور تم اس لیے اپنے جسم کو مکمل طور پر دھونا۔ اور یہی وضو میں بھی ہے کہ چہرہ جو فرض ہے دھونا، وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر یہ 4 بھی پورے کر لے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، باقی چیزیں سنت کے درجے کی ہیں۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو غلط بات ہے، گناہ ہے، اور اگر کسی مجبوری سے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وضو اس انسان کا ہو جائے گا۔ تو چہرے میں طول یہ ہے اور عرض یہ ہے، اس میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دھل نہ جائے۔ پانی سارے کے سارے پہ بہانا چاہیے، 1 مرتبہ بہا لے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، مگر یہ کہ احتیاط کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا ہے، اور کوہنی میں یہ 2 ہڈیاں جو آپ کو محسوس ہوتی ہیں، یہ ان ہڈیوں تک دھونا، یعنی یہ ہڈیاں اس میں شامل ہیں کوہنی میں، انہیں بھی دھویا جائے گا۔ اور دونوں بازوؤں میں جو بال کبھی زیادہ گھنے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی نیچے اس کے پانی نہیں پہنچتا، احتیاط کے ساتھ اس کی طریقہ اس کا یہ ہے کہ 1 مرتبہ پانی ہتھیلی پہ رکھ کے بہا لے اور اس کو مل لے اچھے طریقے سے، پھر 2 مرتبہ اور بہا لے، یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ہیں، بالعموم وہ ہاتھ پہ ہتھیلی میں پانی رکھ کے اسے بہا دیتے تھے کونی کی طرف، اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کونی سے ہاتھ کی طرف پانی کو لے آتے تھے، یعنی لوٹا یا کوئی چیز ہے اس سے ڈالتے ہوئے کونی سے ہاتھ کی طرف لے آتے تھے اور اس کو مل لیتے تھے۔ اور یہ ملنا ہاتھوں کا یہ سنت ہے اگرچہ، مگر ہم اس اعتبار سے ضروری سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی بالوں کی تہ میں پانی نہیں پہنچتا اور بے احتیاطی ہو جاتی ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلا، وضو نہیں ہوا، تو اس وضو کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ دوسرا فرض ہے وضو میں۔ اس کے بعد تیسرا فرض، اور ترتیب بھی وہی چل رہی ہے، وہ ہے سر کا مسح کرنا، اور اس میں بہت غلطی ہو جاتی ہے، بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ سر کا مسح بھائی اتنا ہے سنت کے مطابق کہ سر سے مسح کو شروع کرے اور وہ دونوں ہاتھ بھگو لے پانی میں اس طرح سے کہ پانی سے قطرے ٹپکنا پانی کے بند ہو جائے، دونوں ہاتھوں پہ سے پانی ڈالا اور پانی کی قطرے ٹپکنا بند ہو گئے، یا ذرا سا جھاڑ لے ہلکا سا تاکہ پانی جو ہے مزید اس پہ زائد اتر جائے، اور اس کے بعد ہاتھ کو اس صورت پہ بنا لے کہ 3 انگلیاں اس کی الگ کر لے، ایک یہ شہادت کی انگلی الگ کر لے اور انگوٹھا الگ کر لے، یہ ہے ترتیب۔ اب آپ اس میں اگر ہاتھ پہ غور کریں تو یہ اس کا ایک حصہ تو یہ بن گیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے 3 انگلیوں کا، دوسرا حصہ یہ بن گیا، اور تیسرا حصہ یہ انگوٹھا بن گیا، ٹھیک، اور چوتھا حصہ اس کے پیچھے چلے جائیں تو یہ بن گیا۔ یہ 4 حصے ہیں جو گویا کہ مسح میں استعمال کرنے کی شریعت نے کہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اگر ملائی جائیں تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث کی ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے اس طریقے کی مخالفت بھی کی ہے، مگر مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی غلط ہیں، مطلب اس کا یہی ہے کہ سنت سے خاص اہتمام سے چاہے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، مگر عام طور پر فقہا جو اس ترتیب کو لکھتے ہیں تو اس میں بہت سی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے سکھانے کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ جب ہاتھ کی دونوں ہاتھوں کی یہ صورت بنا لی تو طریقہ یہ ہے کہ ان 6 انگلیوں کو ملا لیں، یہ جو 6 انگلیاں ان کو ملا کر سر کے وسط میں رکھے اور پیچھے لے جائیں، اور دونوں ہتھیلیاں پیچھے سے آگے کو لیا۔ شروع مسا یہاں سے ہوتا ہے، یہ جو چومنے کا تصور ہے نا، یہ پتہ نہیں کدھر سے آگے، خدا معلوم کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس سے پہلے چومتے ہیں یہ، اور بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں یہ تصور مسے میں، اور یہ غلط چیز ہے، یہ بدعت کی چیزوں میں سے ہے، سنت سے کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ سنت بہت بڑی بات ہے، کسی نے لکھا ہی نہیں ہے سرے سے اسے، اور لوگ اس پہ بلا تکلف عمل کرتے ہیں، بری باتوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو ان 6 انگلیوں سے مسا شروع کرے گا وہ اپنے سر کے وسط پہ انہیں رکھ کے اور پیچھے لے جائے گا، اور پیچھے سے دونوں ہتھیلیوں کو آگے لے آئے، تو گویا یہ 2 جگہیں استعمال ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کرتے تھے اور ایسے بھی کرتے تھے کہ سارے ان ہتھیلیوں سمیت ہاتھ پیچھے لے جاتے تھے پھر آگے لے آتے تھے، مگر اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو بس فی الحال یہی سمجھ لیجئے کہ ان 6 انگلیوں کو درمیان میں رکھ کے پیچھے لے جائے اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے آئے، یہ تو ہو گئی دونوں جگہیں استعمال۔ اب رہ گئی انگلیاں،
تو ان انگلیوں کو کانوں پہ رکھ کے جس ترتیب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا جیسے ان کے بل ہیں اس میں پھیر دے. یہ کانوں کا مسح ہو گیا. کانوں کی پشت رہ گئی تو یہ 2 انگوٹھے کانوں کی پشت پہ پھیر لے گا, یہ مسح ہو گیا. اور یہی 6 انگلیاں انہیں کی پچھلا حصہ یہ جو ہے اس کو ذرا سا گردن پر پھیر لے, بس یہ گردن کا مسح ہو گیا. ساری سنتیں اس میں الحمدللہ تقریباً ادا ہو جاتی ہیں. گردن کے مسح کو شروع کرنا اور پھر اسے گلے تک لے آنا یعنی سامنے تک یہ بدعت ہے, منع لکھا ہے فقہا نے اسے, سنت سے ثابت نہیں ہے. صرف گردن جو ہے نا اس پر ہلکی سی انگلیاں پھیر لے بس کافی, یہ مسح ہو گیا. اب اس کے بعد 5 لوگوں آپ نے دیکھا ہو وہ ہاتھوں پر پھر مسح کرتے ہیں, پھر ایسے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعت کے کاموں میں سے ہے, یہ گناہ کے کاموں میں سے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا سادہ شریعت نے چیزوں کو رکھا ہے اتنی ہی سادگی رہنی چاہیے, نہ اپنی طرف سے جان بوجھ کے اس میں اضافے کرے اور نہ کسی شخص اور جماعت کی رعایت سے اس میں علیہ باللہ ترمیم کرے. دونوں گناہ کی بات ہے. مسئلے کا طریقہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں آپ سے کہ آپ دیکھیے ہاتھ کو اس ترتیب میں جب لے آئے گا تو ایک حصہ تو ہاتھ کا یہ انگلیاں ہو گئی اور دوسرا حصہ ہتھیلی ہو گئی اور تیسرا حصہ یہ انگلی ہو گئی, چوتھا حصہ اس کا انگوٹھا ہو گیا, 5واں حصہ یہ ہو گیا. یہ 5 جگہیں جو کام آئیں گی. تو ان دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیوں کو سر کے درمیان میں رکھ کے پیچھے لے جائے اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے آئے. یہ 2 چیزیں استعمال ہو گئی. انگلیوں سے کانوں کا مسح کر لے بغیر دوبارہ پانی کے استعمال کیے, بس ایک ہی مرتبہ پانی میں ہاتھ کر لینا کافی ہے. تو کانوں کا مسح کر لے, پھر ان 2 انگوٹھوں سے کانوں کی پچھلی طرف کا مسح کر لے اور انہیں 6 انگلیوں کی پشت کو ذرا سا گردن پر پھیر لے, بس یہ پورا ہو گیا. یہ ہے سنت کے مطابق مسح کا طریقہ. اس میں چومنا اور گردن کے مسح کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح پھیرنا اپنی کونیوں تک, یہ بدعت کی چیزیں ہیں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس کے بعد آ گیا چوتھا فرض جو وضو میں ہے اور وہ ہے پاؤں کا دھونا. اور پاؤں کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنا پاؤں میں شامل ہے اور ٹخنا اگر نہیں دھلے گا تو اس انسان کا وضو نہیں ہوگا. تو ٹخنے کو بھی دھونا چاہیے اور پاؤں میں بھی وہی حکم ہے کہ پاؤں پورے کے پورے گیلے ہونے چاہیے اور اسی طرح انگلیوں کے درمیان بھی پانی اس میں ڈالنا چاہیے, وہ بھی گیلی ہونی چاہیے. جس چیز کا نام مسح ہے, مسح اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی ایسے موزے پہن لے جو موزے پہن کر بلا تکلف 1.5 میل تک چلا جائے اور وہ موزے پھٹیں اور دوسرے وہ اتنی طے ہو اس میں کہ اگر آپ اوپر کی طرف سے پانی ڈالیں تو وہ نیچے اندر جذب نہ ہو. اور تیسرے پنڈلی پر بغیر کسی اور سہارے کے وہ قائم رہیں. تو ایسے موزے یا تو پھر وہ بنتے ہیں جو نہایت سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں, اونی ہوتے ہیں اور بہت موٹے ہوتے ہیں, بہت غلیظ, اور یا یہ ہوتے ہیں یہ جو ہیں چمڑے سے بنتے ہیں ریکسین وغیرہ سے. یہ موزے ہیں جن پر انسان مسح کر سکتا ہے اور وہ بھی مسح آسان ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بھگو لے اور ایک ہاتھ کو اس طرح پاؤں پر رکھ کے اور اسے اوپر تک کھینچ لے, دوسرے ہاتھ کو رکھ کے دوسرے پاؤں پر اس طرح کھینچ لے گا, یعنی انگلیاں رکھ کے. تو یہ دونوں موضوع کا مسح ہو جائے گا اس انسان کے لیے. لیکن آپ کے یہاں شاید اس مسئلے کی ضرورت کم پیش آتی ہو. ہاں, جو اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک نہیں ہوتا. یہ جو مسائل میں بیان آپ سے کر رہا ہوں حنفی فقہ کے مطابق کہہ رہا ہوں, مگر یہ کہ امام شافعی, امام احمد, امام مالک, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے نزدیک بھی مسح نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ وہ جب مسح نہیں ہوگا تو وہ ایک فرض پورا رہ جائے گا اور فرض جب رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ نماز بھی نہیں ہوگی. تو وہ ثواب اور وہ وعدے جو آئے ہیں حدیث میں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. احتیاط کرنی چاہیے اس میں. تو یہ ہے وضو کا طریقہ. وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی حدیث میں آیا ہے اس میں شفا ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی الگ سے کسی برتن میں کسی چیز میں وضو کر رہا ہے تو اس پانی کو پی لے, کھڑا ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہوتی ہے. یہ اس کے فضائل میں آیا. اب اس وضو کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے. نماز کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہے, اور جس چیز کا نام نیت ہے وہ نام ہے اصل میں دل کے ارادے کا. جب کسی انسان نے یہ طے کر لیا کہ وہ دل سے یہ طے کر لیا کہ نماز پڑھنی ہے تو بس اس کی نیت ہو گئی. 2 چیزیں ضروری ہیں نیت میں. ایک تو یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے, ظہر ہے, عصر ہے, کیا چیز ہے, اور دوسری کہ کیا پڑھ رہا ہے, فرض پڑھ رہا ہے بس.
ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے، اور اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کی اقتدا کی نیت بھی کر لے کہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس اتنا سا نام ہے نیت کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حتیٰ کہ نوافل میں بھی کوئی نیت نہیں ہے. کسی انسان نے بس یہ مطلق نیت کر لی کہ نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، یہ نفل میں کافی ہے، سنت میں بھی کافی ہے. البتہ جو وتر ہیں واجب، اور اسی طرح جو فرائض ہیں، ان فرائض میں اتنی نیت کی جاتی ہے کہ یہ کیا کون سی نماز کا وقت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیا ہے، اور میں فرض پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں. تو کوئی انسان اتنا تصور کر لے کہ مغرب کے فرائض پڑھ رہا ہوں، ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں اور اللہ اکبر کہہ لے، بس اتنا کافی ہے. کوئی زبان سے اگر کہے گا نیت کے الفاظ کو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کہتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اصل میں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان کا بعد میں فقہا نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگوں کی دل کی نیت وہ نہیں بنتی، بہت سی دیر اسی میں گزر جاتی ہے کہ ابھی کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، تو کہتے ہیں زبان سے ایک بار کہہ رہے، اتنی لمبی جو چیزیں ہیں زبان سے یہ ایک بار کہہ لو، بس یہی کافی ہے. اور نیت کرتے ہوئے لوگ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، فرض، فجر، منہ میرا طرف، خانہ کعبہ شریف، اور یہ وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی کبھی کبھی نکل جاتی ہے. حتیٰ کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور یہاں اس کی نیت ہی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی غلط بات ہے. ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے، مغرب کی نماز تھی اور رکوع میں تھے. تو اب رکوع میں وہ جو آئے تو تیزی سے آئے کہ یہ رکعت کہیں مس نہ ہو جائے، پکی ہوئی روٹی ہے تو یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو اس نے کیا کیا، مغرب کی نماز میں کہتا ہے نماز مغرب اور 4 فرض اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا. تو رکوع میں جب پہنچا تو اس کے ساتھ والا جو پہلے آلریڈی نماز پڑھا رکوع میں ہی تھا، اسے کہتا ہے مغرب میں تو 3 فرض ہوتے ہیں. تو وہ رکوع میں ہی کہتا ہے ہاں اللہ میں 3 فرض، وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے کر رہا ہے اور یہ نماز میں ہی باتیں چل رہی ہیں. تو سلام ہے میں نے کہا تم دونوں نماز دوبارہ پڑھو. کہ وہ تم یہ باتیں کرتے کہ اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے. اب یہ باتیں چل رہی ہیں. وہ نیت سے مجھے اس لیے یاد آیا کہ نیت جس چیز کا نام ہے وہ در حقیقت دل کا ارادہ ہے. اور دل میں جب ارادہ کر لیا کہ میں نے فلاں نماز پڑھنی ہے اور اس کے فرض پڑھنے ہیں، کیا ہے بس کافی ہو گیا اتنا. اور زبان سے کہنے کا تو اچھا ہے مگر سنت سے ثابت نہیں ہے زبان سے کہنا. یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ رہے. تو نیت کے بعد اور بیت اللہ کعبہ کا مسئلہ بھی یہاں پیش آتا ہے بیت اللہ کا سفر وغیرہ میں. تو بیت اللہ کے متعلق قبلے کی طرف منہ کرنے کے متعلق مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان ہوں ان سے پوچھے. کوئی مسجد ہے اس کا محراب دیکھ لے، قبریں ہیں تو اسے پتا ہوگا مسلمانوں کی قبریں کس طرح کی ہوتی ہیں، قبلہ رخ دفن کیے جاتے ہیں مسلمان، ان چیزوں سے قبلے کے متعلق دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر اعلیٰ ہو وہ جو کمپاس ہوتا ہے اس کے ذریعے دیکھ لے بہت اچھا ہے، لیکن کمپاس اگر نہیں ہے تو ان علامات کے ذریعے وہ دیکھ لے. اور اگر ان علامات میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے قیاس سے کام لے، دل سے کام لے، سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے اور پھر اس پہ نماز پڑھ لے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی تھی اور اسے بعد میں پتا چلا کہ میں نے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ اس نے سستی سے کام لیا نا. کسی مسلمان سے پوچھ لیتا، کوئی مسجد دیکھ لیتا، کہیں اطلاع پوچھ لیتا کہیں، اور اس سے سستی سے کام لیا، اس وجہ سے نماز دوبارہ پڑھے گا. اور اگر کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی اور اس نے اپنے خیال سے خود قبلے کا تعین کر دیا کہ قبلہ اس طرف کو ہوگا اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کسی نے آگے سے بتلایا کہ ادھر نہیں ادھر ہے قبلہ، تو اس کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اس نے اپنے لیے پہلے کوشش کر لی تھی تو کوئی ملا نہیں اسے، اب اس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایسے موقعوں کے لیے، ایک تو فرمایا کہ ولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، اور جب نماز کا موقع آئے تو اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر لیا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے دوسری جگہ پر فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر لو اللہ ادھر ہی. یہ لوگوں کو اللہ نے رعایت دی. سفر کی اس لیے رعایت ہے کہ ان ممالک میں آ کے ان سہولتوں کا پتہ چلتا ہے. اور یہی مسئلہ اگر پاکستان میں ہندوستان میں بیان کریں تو کہتے ہیں عجیب بات ہے، اس مسئلے کی تو ضرورت ہی نہیں، اور واقعی وہاں ضرورت نہیں پیش آتی. جگہ جگہ پہ مسجدیں موجود ہیں ہر جگہ پہ، مگر ان دیار میں آ کے یہاں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا اہم ہے. تو اس لیے قبلے کی طرف منہ کرنے میں یا تو ان علامات سے کام لے، اور اگر یہ علامتیں نہیں مل رہی پھر جدھر بھی منہ کر کے سوچ کے غور فکر کر کے نماز پڑھ لے گا
ادھر ہی انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، اس انسان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو قبلے کی طرف منہ کر کے جب کھڑا ہو تو کھڑا ہونے میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بھائی کہ پیدائشی طور پر پاؤں ذرا سے تو ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کو ہوتے ہیں، تو خاص اہتمام سے دونوں پاؤں کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جس میں بہت غفلت پائی جاتی ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب بھی کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے دونوں پاؤں خود اپنی مرضی سے یعنی اپنے ارادے اختیار سے قبلے کی طرف دونوں پاؤں کرنے چاہیے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ فرض کیجیے قبلہ ادھر ہے تو پاؤں ایسے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے کہ پاؤں ایسے ہو جائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ انہیں صحیح سیدھا رکھنا چاہیے قبلہ کی طرف۔ قبلہ کی رعایت پوری نماز میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک ایک اسٹیپ پہ شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ قبلے کی طرف رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلتکم حی و میتن، یہ بیت اللہ تمہارے لیے قابل احترام چیز ہے زندگی میں بھی اور موت میں بھی، یعنی مرنے میں جو تدفین ہوتی ہے اس میں بھی قبلے کی رعایت ضروری ہے۔ تو دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر کے وہ نیت بھی اس کی ہو گئی۔ اب آ گیا مسئلہ تکبیر تحریمہ کا، تو تکبیر تحریمہ کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور دونوں ہاتھ ان کی ہتھیلیاں انگلیاں سب قبلے کی طرف ایسے ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کو یوں کرنا یعنی اس طرح کہ ان کی یہ سائڈز وہ قبلے کی طرف جا رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیاں یہ سب قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ہے سنت کے مطابق ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، اور اس میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ قبلے کی طرف جب پورا ہو گیا تو پاؤں بھی قبلے کی طرف، ہاتھ بھی قبلے کی طرف دونوں کرے، اور وہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے۔ اور ان انگوٹھوں کو اس طرح کر لے کہ یہ کانوں کی لو کو چھونے لگے یا اس کے برابر میں آ جائے۔ تو جب اس کے برابر میں آ گئے تو بہت سی احادیث پہ اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے شانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ شانوں اور کانوں کے درمیان میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ان سب روایات کو جمع کرنے کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے، تو کہتے ہیں سب پہ عمل ہو جائے گا جب اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے مقابل میں لے آئے۔ اب ہاتھوں کی انگلیاں یہ جس حالت میں ہیں بس ویسے ہی رہیں گی۔ نماز میں صرف دو مقامات ہیں جہاں پہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ایک رکوع ہے کہ جب رکوع میں جائے تو سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور جب سجدے میں جائے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لے اپنے قصد اور ارادے سے۔ بس یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں انگلیوں کی رعایت کی گئی ہے، باقی جیسے اللہ نے پیدا کی انگلیاں بس ویسے ہی ہیں، نہ جان بوجھ کے بند کرے نہ جان بوجھ کے کھولے، جس طرح بھی ہے۔ اب اس نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہاتھ نیچے لا کے باندھ دینے چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق حدیث میں جو روایات آئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے، اور احناف نے یعنی فقہ حنفی میں اسی میں فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے اس سے کلائی کو پکڑ لیا جائے، یہ جو کلائی ہے دوسرے ہاتھ کی، اس چھوٹی انگلی اور اس انگوٹھے کو پکڑ لیا جائے اور ان تین انگلیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو بھی چھوڑ دیا جائے، ناف کے بالکل نیچے باندھ دینے چاہیے۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ ہو گیا، یعنی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا مل کے کلائی کی گرفت، کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، یہ سنت کے مطابق طریقہ ہو گیا۔ یوں ہاتھ باندھے جائیں گے، ہاتھ پر ہاتھ کو رکھ دینا یا اس طرح کہ پورے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اس طرح پکڑ لینا یا جیسے یہ شکل بن جاتی ہے، یہ چیزیں سنت میں سے نہیں ہے۔ سنت میں سے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باقاعدہ باندھ لے اس انگلی اور اس انگوٹھے کے ذریعے، یہ کلائی اس نے پکڑ لی، اور اب اس نے کیا کیا، شروع کیا نماز کو۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہو گیا، تکبیر تحریمہ سے، اب پڑھنا اس نے شروع کیا۔ یہ اللہ اکبر جو ہے بالکل سادہ طریقے پہ کہنی چاہیے، اور یہ اچھی طرح اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اکبر کی راہ جو ہے آخری لفظ ہے نا اس کا، امام نے بعد میں کہی اور مقتدی نے پہلے کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب تو کہتے ہیں اللہ اکبر اتنا لمبا، اور اس نے سمپلی کہا اللہ اکبر، تو امام صاحب کی تو تکبیر پوری نہیں ہوئی،
اس کی تکبیر پوری ہو گئی تو امام کی اقتدا تو نہ رہی، جب اقتدا نہ رہی تو نماز کہاں سے ہو جائے گی پھر؟ اس لیے امام کو چاہیے کہ احتیاط کرے، صرف سادہ طریقے پہ اتنا کہے اللہ اکبر، بس اس سے زیادہ کہنا یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نماز اس وجہ سے نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے۔ امامت میں جو مسائل ہیں خاص اہتمام کے قابل، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سمپلی اللہ اکبر کہ، اسی طرح اکبار کہنا اللہ اکبار یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی نماز میں خلل پڑ جائے گا۔ سادہ طریقے پہ اللہ اکبر کے، اور راہ جو ہے اکبر کی یہ ساکن نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع کر دی۔ اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس سے پہلے جائز اور حلال تھیں، اس تکبیر کے بعد وہ بھی حرام ہو گئی۔ کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام تھیں، کچھ چیزیں اللہ نے جائز قرار دی تھی، مثلا دیکھنا، کھانا پینا، کسی سے بات چیت کرنا۔ اب جب تکبیر تحریمہ اس نے کہی ہے تو اس نے ان چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیا، اب اللہ کے حضور میں پیش ہو گیا۔ اب یہ اس کی ثنا شروع کرتا ہے، اور نماز کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ پہلی رکعت میں یا کسی پہلی رکعت میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ بالکل آغاز میں پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نماز ایسے شروع نہیں ہوگی، نماز ثنا سے ہی شروع ہوگی، اللہ اکبر کے بعد تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی، پھر اس کے بعد ثنا ہے۔ ثنا پڑھتا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے ایسے ہی پاک کر دے اس نماز میں جیسے کہ ایک کپڑے کو کوئی آدمی دھو کے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم اغسل خطایا من الثلج والماء والبرد، اور اللہ میرے گناہوں کو اور خطاؤں کو اولے کے پانی سے دھو دے، برف کے پانی سے دھو دے، اور سادہ پانی سے دھو دے، اور مجھے پاک کر دے۔ مختلف دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں پڑھ لی جائیں، البتہ افضل یہی ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل نقل کیا گیا ہے۔ اس ثنا کے پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک اتنا پڑھ کے اگر مقتدی ہے تو بس رک جائے۔ اس کے بعد امام کا مسئلہ ہے آگے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر فاتحہ پڑھے۔ اور اگر مقتدی آپ نہیں ہیں اور نماز اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پہلی رکعت میں، پوری نماز میں صرف ایک یہی مقام ہے جہاں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے آغاز میں، ورنہ کہیں نہیں پوری نماز میں۔ یا دوسری صورت اس کی ہے کہ آپ کو ایک آدھ رکعت رہ گئی ہے امام کے پیچھے، جب بھی جتنی بھی رکعتیں رہ گئی ہیں جب آپ پورا کرنے کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ وگرنہ عام طور پہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں الگ سے تو اس میں پہلی رکعت میں صرف اعوذ باللہ ہے، اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر امام کے پیچھے نہیں ہے، اپنی نماز پڑھا، امام کے پیچھے ہے تو لا الہ الا اللہ تک چپ ہو جائے۔ امام کو چاہیے کہ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام ہے تو امام پڑھے گا اور مقتدی خاموش رہے گا، اور اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پوری سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین ہے، اور یہ آمین جو ہے قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے۔ جو سنت سے طریقہ ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ آپ آمین یوں فرماتے تھے یاسین کے وزن پہ۔ یاسین پڑھتے ہیں نا تو کوئی یوں پڑھے یاسین تو سین پہ شد لے آئے گا نا، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ تو یاسین شریف پڑھنے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں یاسین، تو یاسین کا وزن آمین، بس آمین۔ اور ایک یہ کو پڑھتا ہے آمین، میم پہ بھی شد کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں مگر یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے سمپلی الف کو تو مت دے دے، الف کو تو پڑھے آمین، بس اتنا کافی ہے۔ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، افضل طریقہ بھی یہی ہے۔ تو یہ آمین کہنے کا طریقہ، اور آمین کے بعد پھر سورت پڑھنی چاہیے۔ اب آمین کہنے کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اچھی بات ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی پوری سورت پڑھنی، اور اگر اس نے 2-3 آیتیں پڑھنی ہیں
تو پھر بسم اللہ کے پڑھنے کا کچھ نہیں ہے، پھر تو وہ تلاوت شروع کر دے. اور اگر اس سے پوری سورت پڑھنی ہے تو پوری سورت کے لیے وہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرے. زیادہ بہتر ہے نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نماز میں یہ عادت بنا لینا کہ 2 آیتیں یہاں سے پڑھنی 2 آیتیں وہاں سے پڑھنی، یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے کچھ صورتوں کا انتخاب فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ لیا کرو. اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا آخری پارہ یاد کر لے، آخری 3 پاؤں بھی یاد کر لے گا تو اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھا کرتے تھے. بہت شاذ و نادر کہیں ہوا ہے کہ آپ نے 2-4 آیتیں کہیں سے پڑھنی اور 2-4 آیتیں مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے، وگرنہ ہمیشہ پوری سورت پڑھا کرتے تھے. اور یہ سورت کا پورا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. امام ہو تب اور مقتدی ہو الگ نماز پڑھ رہا ہو تب، دونوں کے لیے سنت موقدہ. کسی کی جماعت رہ جاتی، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اپنی مغرب کی کوئی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی سنت یہی ہے کہ پوری سورت پڑھے. یہ جو ہمارے ہاں رواج ایک چل پڑا ہے کہ 2 آیتیں یہاں سے پڑھ دیتے ہیں، 4 آیتیں یہاں سے پڑھ دیتے ہیں اور اسے عادت بنا لیتے ہیں کہ نماز کو سنت کے خلاف کرنے والی بات ہے. اس پہ نکیر ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سنت کے خلاف نماز نہ پڑھو، پوری سورت کوئی بھی پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بالعموم طویل صورتیں پڑھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اسی لیے طویل صورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طویل صورتیں ثابت ہیں، جیسے سورہ دہر ہے، یہ پڑھتے تھے. حامیم سجدہ ہے، الف لام میم سجدہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایران کی فتح سے واپس آیا تو امیر المومنین صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں آخری صف میں شامل ہوا اور وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، تو وہ اتنی ہچکیاں لے کے روئے کہ ان کے رونے کی آواز مجھے آخری صف میں سنائی دینے لگی. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ